إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات عقیدہ آخرت ایسا عظیم عقیدہ ہے جس عقیدے کی وجہ تو انسان بہت سارے گناہوں تو محفوظ رہے اگر انسان کا ذہن یہ ہوئے کہ موت تو بعد قیامت نہیں آئے گی تو دنیا سے ایسی افراتفری مچے کہ کوئی انسان دی نہ عزت محفوظ رہے نہ جان محفوظ رہے نہ مال محفوظ رہے۔ آخرت پر جو ایمان ہے اس ذریعے اللہ کا ڈر تقوی حساب و کتاب حشر و نشر انسان نو گناہ اور جس انسان کا یقین کامل ہو کہ موت تو بعد حساب ہے آخرت ہے اٹھنا ہے تو ایسا انسان اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرے
اور قیامت تک ہے وہ ہونا اللہ کا عدل ہے، تاکہ فاسق و فاجر گناہ کار و نیکوکار سارے لوگ ایسے جو آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود آخرت نو آخرت پر سوار اسی طرح گناہ کی کثرت ہے کہ آخرت پر ایمان ہے قائم ہوئے۔ مشرکین مکہ نو پڑھو، وہ کہتے سن اذا متنا وکنا ترابا، اسی مر گئے تے مٹی ہو گئے تے دوبارہ اٹھا۔ جزا و سزا حق، لیکن بہت سارے لوگ اس نو بھول چکے ہیں اور تاہے وہ کثرت تے گناہ معاشرے اندر موجود۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تواڈے لیے بہتر بھی ہے، خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی ترجیح نہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل الدنیا كلها قلیلا، کہ اللہ نے اس دنیا نو قلیل بنایا، اور قلیل کیا ہے کہ دنیا ساری قلیل ہے، اور کس دن کیا ہے بات جس نے دنیا بنائی، نظام کائنات بنایا، اس دن فرمایا ہے کہ دنیا ایک قلیل۔ تصور کرو کدوں دا اللہ پاک نے اس دنیا نے بنایا اور کدوں دا فرمایا کہ دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہزارہ سال گزر گئے، اس قلیل چو کتنا حصہ تو نہیں بچا ہے۔ وما بقی منہا الا قلیل، جس دن بنی ہے اس دن دی قلیل ہے، جتنے سالہ جس کے پیچھے انسان لوٹ ساری سوچ و فکر، اٹھک بیٹھک، دل و دماغ جو چیز سوار ہے وہ دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، کسی سوچ اور فکر دل و دماغ جو ہوتا ہے، رات دیکھو، دن دیکھو، سویر دیکھو، شام دیکھو، سوائے دنیا دیکھو، سوچ دماغ میں بات ہے ہی نہیں۔ بھائی کس کو تلاش کر رہے ہو، کس دے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ جو قلیل ہے، جس دن دی قلیل ہے، تواڈی دل کتنا حصہ ہے۔ جس طرح ایک پانی دا تالاب ہے، ایک پانی دا کنواں، اس تالاب جو دنیا پی چکی ہے اور پانی
حصہ لے چکے ہیں. تالاب ختم ہے، پانی خشک ہے، بس گدلا پانی ہے جہدے پیچھے تسی دوڑ. صاف پانی ہے روز بسر کا، جس تو بعد پیاس نہیں ہے. ہر لفظ اس کے اندر جو برف سے ٹھنڈا ہے، شہد سے میٹھ ہے، دودھ سے سفید. ایک گھونٹ پیے 50,000 سال پیاس نہ لگے. اور جس طرح کے یہ تو گدلا پانی، جیسے ہمارے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس پانی اس آخرت کو تلاش کی جس آخرت کے اندر عیش کی عیش ہے، سکون کی سکون ہے، اطمینان کی. حساب و کتاب لی تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں تو بچائی. جنت ٹھکانہ کینا لوگاں نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. یہ آیت مبارکہ کی آیات خطبات کو جاری کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جڑا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو ڈر جائے اور گناہ نہ پائے. خیال دنیا کہتی ہے بندے دل کے نفس کی جو خواہشات ہیں وہ دنیا کی طرف مائل ہوں دیا نہیں. جڑا روک لوے اس کا ٹھکانہ جنت. آخرت کو اپنے دل و دماغ میں سوار کی. حدیث سے توجہ فرمائی. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال. راستے اروڑی ویکھی، ایک جگہ گندی ویکھی اور گندے ڈھیر ہوتے، مردہ بکری ویکھی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس مقام سے کیوں پھینکے ہے؟ یہ تو بکری حلال جانور سے قیمت کیا ہے؟ ان جو کہ اس اروڑی ہوتے کیوں سٹ گئے، گندے کیوں سٹ گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لئی یہ مر چکی، نہ گوشت اس کا کھانے والا، نہ چمڑا اس کا کام آنے والا، یہ تو کچھ بھی نہیں، بالکل حقیر ہے، فضول ہے، ناکام ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. زیادہ حقیر سمجھ کے سٹ کرے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس تو بھی زیادہ حقیر اللہ کے ہاں دنیا ہے جس کے پیچھے پڑے. دنیا تو اس تو بھی حقیر ہے، نکارہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابی رسول نے مکان دیکھ لیا، بڑا عمدہ بنیاد، بڑا عمدہ مکان بنا. نبی علیہ السلام نے اس مکان کی حیات کفی لیکن ناپسندیدگی کا احساس فرمایا لگتا ہے پر اس بھائی کا دنیا میں رہنا ہمیشہ میں اور پڑھے کو
ٹھکانہ ہونا چاہیے، کوئی جھوپڑی مکان تو ہونا چاہیے. یا رسول اللہ جو ہے چند سال چلو سارے جڑے عذر میرے اور تھوڑی علم نے یاد نے آسان جڑے سی عذر پیش کر صحابی رسول پتہ چلیا نبی علیہ السلام میرے مکان دے کول گزرے نے، آپ نے ناپسند کیتا ہے، دوبارہ حضور دی پسندگی دا جڑا احساس سی وہ صحابی رسول تک پہنچ گیا، اس نے گرا دتا. ساڈے دلوں دے ایسا تصور ہی نہیں، سوچ ہی نہیں کہ نماز تو دین تو شریعت تو اسلام تو دین تو روکے آڑے آئے حیثیت کیا ہے. اسی نماز لئی بہانہ کر سکنے عبادات لئی، لیکن دنیا لئی میری آج کی بنے مہمان آئے، آج کی بنے سو مجبوری، لیکن نماز مجبوری، عبادت مجبوری نہیں، آخرت مجبوری نہیں. سن لیجیے یہ دنیا علماء امت کے اقوال موجود ہیں، یہ دنیا سمندر کی طرح ہے. ایک بندہ کہے میں سمندر سے تیر کے گزر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، سمندر میں چھلانگ لگا دوں، پار گزر جاؤں گا، تو اس کی بھول ہے. سمندر سے پار گزرنا ہے، کشتی پہ چڑھنا ہوگا. محمد مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر، عبادت کے بغیر تم لوگ اس سمندر کو، اس دنیا کو تم پار گزر کے نجات پا جاؤ، ناممکن ہے. ڈوب جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. بچنے کا کہ اگر دنیا سمندر ہے تو بچنا محمد مصطفیٰ کی سفینہ نجات اطاعت والی کشتی کے ذریعے اس پہ چڑھنا ہو. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. شہر کا پیالہ بھرا ہوا، علماء امت نے، محدثین کرام نے اس دنیا کی حیثیت کو امت کے سامنے مثالوں کے ذریعے بات کی. دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا کچھ نہیں، آخرت کا سوچو، اسلام کا، دین کا، شریعت کا تجھ پہ ذمہ داری ہے، ایمان کی، اسلام کی، دین. عزیز ابن شاید نماز 5 وقت ہماری ذمہ داری، سال کے بعد زکوٰۃ ہے، سال کے بعد کی تقویم ہے، اسلام کی مضبوطی ہے، اسلام کا غلبہ ہے، دوسروں تک اسلام پہنچانا ہے، دوسروں کی خیرائی کرنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا ہے. اسلام کی فکر ہو، دنیا کے اندر میں کہاں کھڑا ہوں، نہیں، دین میرا کہاں کھڑا ہے، ایمان میرا کہاں کھڑا ہے، مسئلہ کو منہج کہاں کھڑا ہے، اس وقت خود کہاں کھڑے، آخرت کے لحاظ
دنیاوی لحاظ بڑی پیاری، اب دو مکھیے جڑیاں اس شہد کی طرف لپک دیا، کدے تجربہ کر ان دو مکھیوں تے غور کر، ایک مکھی کنارے پہ آئے، تھوڑا سا شہد منہ میں لے گی، مٹھاس چکھے گی، لذت لے گی، سکون لے گی، اڑ جائے۔ جتنی میری طاقت، جتنا میرا وجود تھا، جس پر میرا گزارا ہو سکتا تھا، وہ گھوٹ میں نے بھر لیا، اب میں اڑ جاؤں تاکہ میری جان پر یہ مکھی شہد بھی پی گئی، ضرورت بھی پوری کر گئی اور اڑ بھی گئی، جان بھی بچ گئی، خوراک بھی مل گئی۔ دوسری مکھی پیالہ بھرا ہے، آن درمیان میں گری، سیر ہو کے پیوں، کیا ہوا؟ لگی، دونوں شہد میں پھنس گئے، لپٹ گئے، اڑ رہی ہے، نہیں اڑ سکتی، یہ مر جائے۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جو دنیا کے وسط میں آ کے بیٹھ جائے اور اپنے وجود اس میں سارا غرق کر برباد ہو گیا، مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ یہ درم و دینار کا بندہ آخرت جہاں ہے وہاں ایمان، مسلک، منہج کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے بندو، صحابہ کرام مجھے نہیں سمجھے ساری حالت کبھی دنیا کاروبار کرنے کا لیکن دنیا میں آئے زیادہ تھا تو صدقہ و خیرات کے ساڑھے تصور ایسا نہیں ہے۔ پورے اجتماع یدی ایک دکان ہوئے پھر دوجی بناوے، اس لیے کہ اس کے ذریعے میرے مسلک کو، میرے منہج کو، میری جماعت کو، میرے مرکز کو، میرے دین کو، میری ایمان کو، اسلام کو فائدہ پہنچے۔ دل نیت میں کیا ہے کہ اولاد ہے، بیٹے سے آتا ہے، چلو دو دکانیں ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اس کو دو دنیا کی مل جائے تو یہ تیسری وادی مانگتا ہے۔ ایک وادی تو دوسری، ایک گاڑی مل جائے تو دوسری، ایک کوٹھی مل جائے تو دوسری، دوسری مل جائے تو تیسری۔ فرمایا اس کا پیٹ اس کی قبر کی مٹی کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں بنے۔ ڈوب نہ جانا اس دنیا میں۔ علماء امت نے مثال بیان کی، قرآن کو، حدیث کو، دین کو، شریعت کو پڑھی کہ دنیا کے جال میں پھنسنا چاہنا یہ جال کی طرح ہے، جس طرح شکاری جال لگاتا ہے اور دانے آس پاس بھی سٹتا ہے اور زیادہ دانے کہاں پھینکتا ہے؟ جال کے۔ کچھ پرندے آگے پیر سے دانا لے کے اڑ جاتا، گزارا بھی کر لیا، جان بھی بچا لی، اڑ گئے۔ پرندوں نے کھاتے کھاتے کہا وہاں دانے زیادہ ہیں، جہاں جال پڑا ہے وہاں آئے، زیادہ لینے کے لیے پھنس گئے۔ یہ پھنسا رہی ہمیں دنیا، پیچھے کی طرف دیکھ، دنیا کھیری ہے بیج جس کا عمل ہے، بیج لگائیے، عمل کیجیے تاکہ کیا عمل
کے دو دروازے، ایک سے داخل ہو دوسرے نکل جاؤ، اپنی عزت اپنی جان ایمان بچا، ورنہ دنیا تو اتنے فتنے رہے کہ صبح بندہ مسلمان ہوتا ہے، شامی کہاں پھر ہو جائے. بچاؤ اپنے ایمان کو، دین کو، نماز کو، اعمال کو. دین سے، نماز سے، عبادات سے دور کر دے، اس چیز کو ختم کیجیے. حدیث پاک سنیے، میرے کوٹے پیر و مرشد جناب محمد نبی علیہ السلام نے نماز اثر پڑھائی. جو نماز اثر کا سلام پھیریا ہے، آپ فوری اٹھے نے، صحابہ اکرام دیا گردنا جو تو گزر دیو السلام اپنی ازواج محترمات دے گھراں وچوں ایک گھر اندر داخل ہوئے. کچھ دیر بعد باہر آئے، نبی علیہ السلام دے صحابہ تعجب کر رہے نے. فرمایا میرے صحابہ نماز دے سلام تو بعد فوری میرے گھر جانا تانوں تعجب ڈال رہی ہے. جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس طرح آج تک کدے بھی نہیں ہویا. تسی نماز پڑھا دیو، اذکار اندر مصروف رہندے ہو، اس تو بعد پھر اپنے گھر پر تشریف جانتے ہو. آج تسا نماز پڑھائیے، سلام پھیرے ہے، صحابہ کرام دی گردنا چو گزرتے ہوئے تسی فوری گھر تشریف لے گئے ہو. خیر تو ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے گھر اندر ایک سونے دی ڈلی گھر اندر پئی سی، او تا مینوں خیال آیا ہے نماز اندر جڑی سونے دی ڈلی میرا نماز دا خیال موڑ دے وے، او سونا مینوں گھر نہیں چاہیدا. سونا میرا ہے جڑا نماز خیال موڑ رہا ہے. اپنی نماز تے غور کرو، خیال رہندا ہی کوئی نہیں. کدوں نماز یہ خیال ہوتا ہے؟ کاروبار پہ، دکان پہ. فرمایا وہ سونا نہیں چاہیے. دوسری روایت اندر اس کی کوئی سرات اس طرح ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے گھر اندر سونے کی ڈلیاں تھی اور وہ مجھے وہ صدقے کی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ سونے کی ڈلی صدقے کی میری گھر رہے اور میرے گھر میں مجھے اس پر رات آئے. ایک سونے کی ڈلی ہے تو تولے سونا ہے، وہ سونا گھر نماز میں خیال آ رہا ہے، نماز سے توجہ ہٹا رہا ہے. رسول رحمت کے دل میں حالانکہ ان جیسی پاکیزہ نماز، خشوع و خضوع والی نماز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ پیغمبر نماز کے سلام کے فوراً بعد گھر جا کے وہ ڈلی اٹھا کے صدقہ کر رہے. اس نماز میں میری توجہ اس طرف آئی، خیال آیا. یہ ہے وہ ڈر، یہ ہے وہ خوف جو تمہارے اور میرے ذہنوں میں اترنا شریعت کو مقصود ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرماتا زہر ہے، زہر جس کا کھانا لذیذ ہے، جس کو سونگے تو خوشبو ہے، جس کا انجام موت. بعض علماء امت نے لکھا یہ دنیا سانپ ہے جو دیکھنے میں خوشنما ہے، ہاتھ لائیں تو نرم ہے، انجام اس کا ڈنگ اور زہر. کس کو چھوڑے؟ فرماتے ہیں دنیا ایک کھانا ہے، کھانا اتنا کھاؤ کہ ہضم کر سکو، یہ نہ ہو کہ اندر رک جائے اور تمہاری جان لے جائے. اتنا نہ ڈالو اس کو پیٹ میں، اتنا کھاؤ کہ ہضم ہو کے اور خارج ہو جائے. اس سے زیادہ دنیا نہ کھانا، نہ لینا، نہ اپنے دل میں اس کو بسانا. آخرت، آخرت، موت، حساب و کتاب، اس کو سامنے رکھو. دنیا کی واردات پہ غور کرو. فرماتے ہیں دنیا تو ایک ایسی واردات ہے
جو انتہائی بدصورت ہو کے بوڑھی اور بدصورت لیکن نقاب پہن کے پھر رہی ہے، جس کی بدصورتی نظر نہیں آتی، گرفت کر کے بندے کو اپنی طرف لگا کے گھر لے جاتی ہے، جا کے چھری سے ذبح کر، یہ تو واردات کھا رہی ہے، دنیا پھر رہی ہے اور بندے کو اپنی واردات میں لے رہی، جو اس کے محل میں داخل ہو گیا وہ ذبح ہو۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا قول معروف ہے، دنیا کو مخاطب کر کے کہا تھا، دنیا، میں انہیں دنیا ایک بڑی خوبصورت شکل میں بڑی زیب و زینت کے ساتھ نظر آئی، فرمایا دنیا بڑی تیری زیب و زینت ہے، ایک عورت کی صورت میں وہ دنیا ان کو نظر آ، لیکن مجھے بتا تو صحیح تیرے ساتھ کس کس نے شادی کی، کتنیاں تو شادیاں کر چکی ہے؟ کہنے لگی بے شمار، بے شمار میرے شوہر ہیں، میرے چاہنے والے ہیں جن کے ساتھ میں شادی کی۔ فرمایا کسی نے تجھے طلاق بھی دی ہے؟ فرمایا مجھے آج تک کسی نے طلاق نہیں دی، جس نے بھی مجھے چاہا شادی کی میں نے اس کو قتل کر کے چھوڑا۔ فرمایا کتنے بد نصیب ہیں تجھ سے نکاح کرنے والے جو پہلے سے عبرت نہیں پکڑتے، تو کتنے مار چکی ہے، کتنے قتل کر چکی ہے، تم دنیا کے کتے اور دنیا کے بندے دیکھے نہیں ہیں مرتے ہوئے؟ اس کو چاہنے والے فاسق اور فجار، بد کردار، ڈاکو بدماش، چور و لٹیرے، کیا تمہیں دنیا میں نظر نہیں آئے، پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے؟ اس کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ مٹ گئے، قتل ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، نہیں اس سے محبت کی، ان کے نام آج تک زندہ، جنہوں کو دنیا کو نہیں چاہا، آخرت کو چاہا۔ پڑھ لے اصحاب رسول، بار بار قرآن نے گواہی دی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے اور کچھ نہیں چاہتے۔ پڑھیے صحابہ کرام کے وہ واقعات کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ لے آؤ مال، پھر صحابہ کا جانا دیکھو، مال لانا دیکھو، لے آؤ اینج دی کوئی مثال 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا، آج تک کوئی مثال ایسی نہیں پیش کر سکا کہ سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہو۔ یہی وہ لوگ تھے جو دنیا نہیں چاہتے۔ صدیق کتنا کر کا سامان لے آئے، سارا والدین کے زندہ تھے، بیوی تھی، بیویاں موجود تھی، اولاد موجود تھی، بیٹیاں موجود تھی۔ کہا یا رسول اللہ انہوں نے شادی بھی کرنی ہے، تو جہیز بھی دینا ہے، تو سامان بھی دینا ہے، کچھ تھوڑا جا حصہ لے لو۔ کسی نے کہا ہو میرے والدین ہیں، میری اولاد ہے، ان کے کل فرائض ہیں، جس کو چھیڑو، جس کو پوچھو، بچے جوان بچیاں جوان کا فرض ادا کرنا ہے۔ کون سا فرض؟ شادی کرنی۔ شادی تو سنت ہے۔ کچھ سنتے ایسی ہیں جن کو فرض سمجھتے ہو آپ، کچھ سنتے ایسی ہیں جو فرض ہیں لیکن چھوڑتے ہو۔ بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ فرض ادا کرنا ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ داڑھی فرض ہے، سنت کو فرض کہہ رہے ہو، فرض کو سنت کہہ رہے ہو۔ داڑھی رکھ لو جی، مولوی جی سنت ہی ہے نا، کیڑا فرض؟ جو فرض تھی وہ سنت، جو سنت تھی وہ فرض، اس لیے کہ اس میں تیری خواہش و چاہت ہے کہ شادیوں میں ڈھول ہوگا، گانا ہوگا، بجانا ہوگا،
جہیز غیر شرعی ہوگا، عیش و عشرت ہوگی، شاپنگ ہوگی، عیاشی و بدماشی ہوگی، شہروں میں گھومیں گے پھریں گے، مہندی ہوگی، سارے گندے پروگرام ہوں گے، اس لیے وہ فرض میں جی فرض ادا کرنے فرض، صدقے سے رکاوٹ فرض، یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام دے گھرچ موجود سن، مجال ہے کوئی پیش کرے عذر، یا رسول اللہ گھر بھی تے ہیں، بچے بھی تے ہیں، بچیاں بھی تے ہیں، پھر شادیاں کی تو کیسے؟ یہ فرائض، یہ حج تے چلے جاؤ، ہجے بچے بچیاں جوان ہیں، حج ہجے میرے تے فرض نہیں ہویا، انہاں دا فرض ادا کرنا، آج فرض ہے نکاح سنت، فرض کو کہہ رہے ہیں ابھی تک مؤخر کیتا ہے، کیوں جی بچیاں دیا شادیاں کرنی، ہجے پیسہ نہیں، یہ فرض ادا کر، دیکھ لو جنہوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈرو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک عورت آئیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، صحیح البخاری اندر حدیث عرض کردنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس نو تواڈے نام ہیبا کرنا چاہنی ہوں، یعنی تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں اس وقت نکاح دی ضرورت نہیں۔ عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس نو ہیبا کرنا چاہنی ہوں، تواڈا نکاح کرنا چاہنی ہوں۔ آپ نے فرمایا مینوں اس وقت کسی بیوی دی ضرورت نہیں۔ آپ نے 3 باری انکار کیتا ہے، عورت نے اصرار کیتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے محبوب جی جے تساں شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں فرمانا، اس عورت میرے نہ نکاح کر دو، میرے کول عورت موجود نہیں، میرا نکاح نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا جا کوئی چیز حق مار واسطے لے کر گیا۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میں جانا گیا ہے، گھر تھوڑی دیر بعد آیا ہے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے گھر اندر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں میرے گھر۔ وہ کیسا گھر ہوئے گا؟ وہ صحابی رسول کا گھر ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، گھر اندر کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے گھر اندر کوئی نہ کوئی چیز تے ہوندی ہے، یہ کوئی لوہے دا چھلا، کوئی لوہے دی انگوٹھی، کوئی لوہے آگئی گھر اندر موجود ہوئے گا، وہ لے کے آ، وہ بھی ایک مال ہوندہ ہے، وہ دے بدلے میں تیرے دا نکاح کر دینا کمار اس لوہے دی انگوٹھی بنا دینے آ۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے گھر اندر اتنا بھی مال نہیں کہ لوہے دی انگوٹھی خریدی جا سکے۔ یہ صحابی رسول کا گھر ہے، یہ جنتیوں کا گھر ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ تو یاد ہے نا ساڑھا گھر اللہ دا فضل جنت ہے جی، ہر شے موجود ہے۔ یہ جنت ہے گھر جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو جنت بنا کے نہ بیٹھ جانا، دنیا کافر کی جنت ہے، ہماری آخرت میں جنت۔ اس کو دنیا کو جنت کہتے، کوئی کہتا ہے کشمیر جنت ہے، کوئی جنت نہیں۔ جنت وہی ہے جس کو رب نے بنایا، جس کو رب رسول نے جنت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے پھر کوئی چیز یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن یاد آئی، یہ ہے مسلمانوں کا زیور، یہ ہے مسلمانوں کی زینت، یہ ہے مسلمانوں کا خزانہ، یہ ہے جس گھر میں ہو اس گھر میں سمجھو دنیا کی آخرت کی ساری دولتیں موجود۔ فرمایا کچھ قرآن یاد ہے تجھے؟ عرض کرتا ہے محبوب جی کالا قضا و قضا، ہاں محبوب جی فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے جڑی یاد نے یہ اپنی بیوی نہیں یاد ہے، میں محمد یہ ہے حکمار، یہ ہے آخرت، یہ ہے دنیا۔ قرآن پڑھا دے اپنی عورت نو، یہی ہے تیرا حکمار، میں فرض ادا کرنا، میں نہیں جانا جناب حاج پہ، میرے تے اجے فرض رہندے نے۔ وہ فرض کیا ہے؟ وہ رسمیں، وہ ہندوؤں کی رسمیں، وہ یہودیوں کی رسم،
وہ جنہیں کافر کہتے ہو، جنہ دے بارے ہر نماز دعا کرتے ہو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ انعام یافتہ جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے انہاں دے راہ تے چلائیں، اور جنہ یہودیاں تے تیرا غضب ہویا غیر المغضوب، اے اللہ جڑے غضب شدہ لوگ جنہ تے غضب ہویا ہے، جڑے مغضوب لوگ نے اللہ انہاں دے راہ تے نہیں چلانا، جڑے گمراہ لوگ نے عیسائی انہاں دے راہ تے بھی نہ چلائیں۔ ہر نماز میں دعا مانگتے ہو ہمیں یہودیوں، نصارہ، ہندوؤں، کافروں کے راہ پہ نہ چلانا، اور پھر وہی راستے اختیار کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو نماز، بدعہدی کرتے ہو نماز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے عمل یہودیوں عیسائیوں والے کرتے ہو، رسمیں ان کی لیتے ہو، شادی پر رسم مغضوب علیہم جن پر غضب ہے رب کا ان کی، غیر مسلموں کی راہوں کو، طریقوں کو اپنا کے نماز میں یہ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ نماز کی منگیا سی صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راہ، وہ کون پہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ وہ انعام یافتہ تو نبیوں کا راہ، صدیقوں کا راہ، شہداء کا راہ، صالحین کا راستہ، یہ ہے صدیقین کا راستہ۔ گھر کا سارا سامان منج پر لے آؤ، کوئی ایسا شخص پورے اجتماع، پوری جماعت میں جس گھر کے کل اثاثے مسلک پر، منج پر، جماعت پر، عقیدے پر خرچ کر دی، نہیں، رات دن فکر دنیا کی ہے، اللہ کے سامنے جی میں جانا ہی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جڑا ڈر جائے اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو حدیث وال توجہ فرمائیے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سمانہ پاک اندر ایک عورت آئیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گناہ ہو، زنا ہو گیا، میں بدکاری کر بیٹھی، کسی گناہ کردیاں ویکھیا نہیں رب تو سوا، کسی پولیس نے پڑھیا نہیں، گناہ تے ہو گیا ہے، لیکن خیال آئے قیامت آئے گی، موت آئے گی، اس دن حساب تو پہلے دنیا جی حساب چکا دیاں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جدو گھٹنے دے پل چل کے اللہ دے سامنے جانا پائے گا، ادو حساب مشکل ہوئے گا، ادو جہنم دی سزا مشکل ہوئے گی، ادو سورج قریب ہوئے گا، گرمی دی شدت ہوئے گی، زمین تانبے دی ہوئے گی، پگل رہی ہوئے گی، ہر بندہ پسینے اندر شرابور ہوئے گا، اس دن ساریاں دنیا سن لوے گی، آج تے 100 200 400 50 بندہ سنے گا، فلاں نے گناہ کی تے اے سزا پا گیا ہے، تے جے قیامت والے دن ساری دنیا دے سامنے گناہ کھل گئے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہونگے، اولیاء کرام بزرگان دین بھی ہونگے، سب دے سامنے پوری جماعت پورے مسلمان موجود ہونگے، کفار موجود ہونگے، یہ سب دے سامنے سارے معاملات کھل گئے، اس تو بہتر ہے دنیا اندر اقرار کر لواں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گئی ہے، آگے عرض کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا دا انتقاب کر بیٹھی ہوں، لہذا جو سزا لاگو ہوں دیئے تے میرے پیٹ اندر بچہ بھی ہو گیا ہے، اسے زنا بدکاری دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے دے خاندان دے بندے نو بلایا ہے، فرمایا انہوں لے جاؤ، یہ دا بچہ چھیڑا ہے، او دا قصور و جرم تے کونی جڑا پیٹ اندر ہے، اس کو انہوں لے جاؤ اپنے گھر اندر رکھو،
جیل اندر بند نہیں کیتا کیوں؟ جیل اندر انہوں بند کریندا ہے جنہاں دے دوڑن دا خطرہ ہوئے، جڑے اپنے آپ گرفتاری دین تے آخرت تو ڈر کے گرفتاری دین، جڑے اپنے گناہاں دا آپ اعتراف کرن، انہاں رب دے تقوی دیاں اے جی ہتھ کڑیاں لگیاں ہوندیاں نے جڑے بندے نو دوڑن نہیں دیندیاں۔ اے عورت خود چل کے آئیے، اپنی مرضی نال آئیے، قیامت تو ڈر کے آئیے، اللہ دے سامنے صاف دیون تو ڈر کے آئیے، دنیا اندر معاملات صاف کرن آئیے۔ فرما لے جاؤ اس نو کدا بچہ پیدا ہون تو بعد لے آنا، بچہ پیدا ہو گیا ہے، پھر آئیے یا رسول اللہ طاہرنی، یا رسول اللہ محبوب جی من پاک کرو، من صاف کرو، یا رسول اللہ من پاک کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے نو جا دودھ پلا، پھر آنا۔ کئی ماں دودھ پلاندی رہی ہے، بچے نو خارجی خوراک دا عادی بھی بناندی رہی ہے، انہوں روٹی کھان دا کوئی چیز کھان دا عادی بناندی رہی ہے۔ جدوں بچہ روٹی کھان دے قابل ہو گیا ہے، تصور کرنا اے عورت اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہے؟ اے عورت روٹی دا ٹکڑا بچے نو کیوں کھان دا عادی بنا رہی ہے؟ تاکہ جلدی وقت آوے مینو پتھر لگن تے مر جاواں، کدے موت نہ آ جائے۔ تے موت پہلے جے آ گئی، پتھر کھان تو پہلے، رجب ہون تو پہلے موت آ گئی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ دے سامنے پیش ہونا بڑا مشکل ہے۔ جاواں تے معاملات صاف کر کے جاواں۔ نبی علیہ السلام دے کول آئیے، بچے دے ہاتھ اندر روٹی دا ٹکڑا پڑھائے ہوئے ہے، عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھ لو ہن میرے دودھ دا محتاج نہیں رہا، یہ روٹی کھان لگ پہ ہے، جلدی کرو من پتھر مارو، جلدی کرو میرا معاملہ صاف کرو، جلدی کرو من پاک کرو۔ لوگوں جنہ گناہ چھپائے ہوئے نے اپنے، جڑے بندے لوگاں دی عزتاں دے لوٹیرے اور ڈاکو نے، جنہ لوگاں دی عزتاں نو خراب کیتا ہویا ہے، کسی دی ماں بہن بیٹی خاندان دی عزت نو خراب کیتا ہویا ہے، ادوں کی بنے گا جدوں اللہ دے سامنے حساب ہوئے گا۔ آج چھپ گئے ہو، قیامت والے دن سیر ہونا پائے گا۔ آج تانوں کسے دے علم دے اندر نہیں، دنیا قیامت والے دن سب دے سامنے رسوا ہونا پائے گا۔ انبیاء کرام اولیاء کرام پکیزہ لوگ ہون گے، انہاں دے سامنے رسوا ہو جاؤ گے۔ والدین تو چھپ کے گناہ کیتے نے، قیامت نو والدین دے سامنے بھی گناہ کھل جان گے۔ جنہاں تو چھپ کے کر رہے ہوئے سارے دے سامنے سیر ہو جان گے۔ اے ویکھو دنیا دی رسوائی برداشت ہے، آج بھی ذکر خیر ہو رہے اس خاتون دا، 1400 سال بیت گزر گئے نے، آج بھی جمعے اندر ذکر خیر اس خاتون دا، اس دی توبہ دا، او دے انداز دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ اس نو، انہوں زمین چگاڑو، گاڑ کے زمین اندر انہوں پتھر مارو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو صحابی دے ذمے اس دا بیٹا لگا دیتا ہے، دی تربیت تیرے ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام دے حکم دے مطابق صحابہ کرام اس خاتون نو لے کے پہنچے نے، زمین چگاڑے ہے، پتھر مار رہے نے، پتھر مار مار کے عورت نو ختم کر دیتا ہے۔ عورت رجم ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرما محبوب جی عورت رجم ہو گئی ہے، مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دے صحابیات نو کہو غسل دا انتظام فرما، غسل دا انتظام فرمایا، کفن پہنا دیتا گیا ہے۔ صحابہ کرام سوچ رہے ہیں یہ جنازہ نبی علیہ السلام نے تے پڑھانا نہیں، یہ بدکارا عورت سی، یہ ساری عورت سی، یہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ پتہ نبی علیہ السلام کس نو فرمان گے؟ نبی علیہ السلام خود تشریف لے آئے جنازہ پڑھان لئی۔ جدو جنازہ تیار ہویا ہے، مصلی امامہ تشریف لے آئے۔ سیدنا عمر جیسے بہادر انسان اور جلالی انسان آگے بڑھے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیدا جنازہ پڑھا رہے ہو جڑی ثانی آئے، کیدا جنازہ پڑھا رہے ہو جدیڑی ثانی عورت جنہیں زنا کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر رک جا، تو نہیں جاندا دی توبہ کتنی قبول ہوئی۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مُقَامٍ آخَرٍ
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جڑا ڈر جائے وہ دے سامنے کھڑا ہون تو اس دے واسطے تے دو جنتاں نے۔ فرمائے عمر پیچھے ہٹ جائے دے توبہ اگر 70 گناہگاراں تے 70 گناہگاراں تے 70 گناہگاراں تے اس ایک عورت دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے، 70 گناہگار بخش گناہگاراں لئی کافی ہوئے۔ اگے فرمائے عمر تو نہیں جانتا کہ اس عورت نے اپنی جانوں کیوں قتل کرایا ہے؟ جدوں ایک گھروں بار بار آ رہی سی نو پتا سی کہ اج میں مر جانا ہے، پتھر لگنے نے، موت بھی انتہائی خطرناک انداز اندر ہے، دردناک انداز ہے، پتھر لگن گے تے مر جائیں گی۔ یہ سارے اپنے آپ نو موت تے حوالے کر دیتا ہے، لیکن ڈر گئی ہے کس تو؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک اور حدیث جو صحیح البخاری اندر ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے اس بندے دی جنہیں 100 قتل کیتا سی۔ حدیث پاک دے ذرا غور کرنا، 99 قتل کر کے راہب درویش موکلو مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں 99 بندہ قتل کیتا ہے، میرے بخشش مغفرت دا کوئی راستہ کیا گیا؟ تیری رحمت تیرے واسطے مغفرت دا کوئی راستہ نہیں، تیری بخشش دا کوئی راہ نہیں۔ جڑا ایک قتل کرے او دا اتنا گناہ ہے، تو 99 قتل کیتا ہے۔ اس بندے نو غصہ چڑھے، اس بندے دے سوال دے جواب تے اے انہوں بھی قتل کر کے پچھا نو جا رہے ہے، قتل کر کے 100 پورا کر کے جا رہے ہے۔ لوگوں کو پوچھدا ہے کہ کوئی من دسو اس بستی اندر جڑا علم وچ مضبوط ہوئے، عالم ہوئے، عالم کوئی مل جائے جس سے میں مسئلہ پوچھوں۔ میں تو اس صوفی سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا معافی کوئی نہیں، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ کوئی عالم بتلاؤ جو علم میں مضبوط و پختہ ہو اور اس سے مسئلہ پوچھو۔ دسیا گیا فلاں علاقے اندر عالم رہنا ہے، اس عالم کو جا جا کے مسئلہ پوچھ لے آیا ہے۔ عالم دے پاس آیا ہے، پوچھتا ہے 100 بندہ میں قتل کیتا ہے، میرے واسطے کوئی معافی؟ انہیں کیا کیوں نہیں، وہ بڑے بڑے گناہگاراں نو معاف کر دینا ہے۔ لوگوں اتڑ کیوں ودا ہے، اے پوچھدا کیوں پھردا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ڈر گیا ہے کہ قیامت آنی ہے، ڈر گیا ہے حساب و کتاب ہونا ہے، ڈر گیا ہے آخرت حق ہے، ڈر گیا ہے رب کو لے جانا ہے، اس تو پہلے کوئی دنیا چ معاملہ طے ہو جائے۔ اگوں موت نظر آ رہی ہے، اگوں آخرت نظر آ رہی ہے، پھر رہا ہے کوئی ہے جڑا مسئلہ دسے۔ عالم کہنے لگا تیرے واسطے توبہ دا دروازہ تے کھولا ہے، لیکن اہل توبہ تے نہیں ہے، بستی برے لوگاں دی ہے، اس دے لوگ بڑے برے نے، یہ لوگ بڑے سخت دل نے، یہ لوگ بڑے گندے نے۔ جس معاشرے جس قوم میں تو رہنا ہے، اس علاقے تو میں سمجھ کے لو علاقہ چھوڑ دے۔ نیک لوگاں دی فلاں علاقے بستی ہے، اتھے نیک لوگ صالحین رہندے نے، اچھے لوگ اچھے مزاج نرم مزاج والے رہندے نے، اللہ کو ڈرن والے رہندے نے۔ اس بستی وال چلا جا تاکہ تنہیں ماحول اچھا ملے، اس ماحول پاکیزہ اندر رہ کے اللہ کو توبہ کرتے تو آئندہ گناہ دا مواقع نہیں ہوتے ہوں گے۔ اتھے روے گا پھر کوئی نہ کوئی گناہ، اتھے روے گا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آ جائے گا۔ آخر 100 بندہ تو مارے ہے، اس علاقے دشمنی بھی یہ علاقہ بڑا جناب خطرناک ہے، اتنے تیری جان نو بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے پھر کوئی نہ کوئی تو بندہ مار بیٹھے۔ علاقہ چھوڑ دے، فلاں علاقے اندر چلا جا۔ یہ اس علاقے والے جا رہے ہیں، توبہ دے ارادے نال جا رہے ہیں، معافی منگن نو جا رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں، گناہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیت درست کر کے جا رہے ہیں، نیت اپنی صاف کر کے جا رہے ہیں۔ راہ اندر ہی پہنچے ہے تے موت آ گئی ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ فرشتیاں دے 2 گروہ بن گئے، فرشتے دے کل پہنچ گئے۔ ایک گروہ آندہ ہے جہنم میں جائے گا، یہ دی روح اسی قبض کر کے لے جائیں گے۔ کچھ فرشتے کہندے نہیں، یہ دی روح ساڑھے حوالے ہوئے گی، یہ جنت تے جائے گا۔
جہنم والے فرشتے کہندے نے انہیں ہجے پہنچیا نہیں، ہجے توبہ کیتی نہیں، لہذا جہنم اندر جائے گا۔ دوسرے فرشتے آندے نے نہیں، دلوں صاف ہو گیا سی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک کھڑے ہون تو ڈر گیا سی اللہ دے سامنے، لہذا اے جنت چاہے گا، نیت جو ٹھیک ہو گئی ہے، ہجے